ہارون شریف صاحب، کچھ ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت جو آنکھیں بند کر کے آئی ایم ایف کے کہے پر چل رہی ہے اس سے معیشت ڈوب جائے گی. ڈو یو اگری آن دیٹ پوائنٹ، یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت اب صحیح سمت میں چل پڑی ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے تو کوئی عمل نہیں کر رہا. ایک حکومت کا معاہدہ ہے، سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے، اور ہمیں اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو آنر کرنا چاہیے تاکہ ہمارا انٹرنیشنل اداروں پر اعتبار قائم رہے. جہاں تک یہ معیشت کا ہے، میں بار بار یہ کہتا آیا ہوں اور ابھی بھی دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو آئی ایم ایف پروگرام ہے یہ تو ہمیں ایک بیل آؤٹ کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس عدم توازن ہو گیا اپنی بیرونی ادائیگیوں میں اور ہمارا بجٹ کے خسارے اور فائنینشیل انڈیکیٹرز، تو جس کو ہم ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں میکرو اکنامک، تو یہ تو اس کو ٹھیک کرتا ہے. معیشت کی بحالی کو ہمیں ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ ریوائیو ہو جائے گا، نوکریاں نکل آئیں گی، ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی، اس کا آئی ایم ایف پروگرام سے تعلق نہیں ہے. وہ ایک فاؤنڈیشن بناتا ہے. وہ پالیسیاں تو حکومت کو خود بنا کے امپلیمنٹ کرنی پڑتی ہیں، جس کو ہم اکنامک گروتھ کہتے ہیں. ابھی تو جیسے ایک پیشنٹ آئی سی یو میں ہے، اب وہ وہاں سے نکل کے ہاسپٹل میں آ گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اب آگے اپنی صحت مند ریکوری کے لیے خود کام کرنا ہے. تو یہ بتائیے گا ہارون شریف صاحب کہ پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ تو ہماری انڈسٹریل آؤٹ پٹ بڑی ہے، تھوڑی سی بڑی ہے، ایکسپورٹ کوئی نہیں بڑی سگنیفیکنٹلی، کوئی چیز جو مطلب مہنگائی میں کوئی غیر معمولی طور پر کمی نہیں آئی، تو سٹاک مارکیٹ بڑا اوپر کی طرف چل پڑی ہے، ڈالر کے اوپر ایک دفعہ پھر پریشر آ گیا ہے، لیکن ان کے فوائد عام آدمی کو نہیں مل رہے. تو یہ پھر کیا چیزیں ہیں جو افیکٹ کر رہی ہیں ان دونوں کو؟ جی، پہلی چیز تو میں کلیئر کرتا جاؤں کہ جو سٹاک مارکیٹ کی موومنٹ ہے اس کا اکنامک ریوائیول سے کوئی تعلق نہیں. وہ ایک رچ بروکرز کا اور انویسٹرز کا جو ہے وہ ایک کانفیڈنس ہے کہ خبر مل رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کام چل پڑا ہے، کچھ ڈالرز آ رہے ہیں، ریزروز بڑھ رہے ہیں، الیکشن ہو جائیں گے، تو وہ اپنے جو شیئرز کی قیمتیں ہیں اس کے اندر خرید و فروخت کر رہے ہیں. تو یہ تو، اور اس کی جس کا نہ تو روزگار کریٹ ہو رہا ہے اس سے، نہ کوئی ایکسپورٹ کا تعلق ہے. آئی تھنک پولیٹیکلی سٹاک مارکیٹ کو معیشت کی بحالی کے انڈیکیٹر کے طور پہ دینا غلط. دوسری چیز، اگر آپ آئیے یہاں، انویسٹر جو ہے، رچ انویسٹر، اس کا کانفیڈنس ہے، وہاں تک میں بات بالکل ایکسپٹ کرتا ہوں، اچھی بات ہے. لیکن کیا سٹاک مارکیٹ نئی کمپنیوں کے لیے کیپٹل ریز کر رہی ہے؟ ٹو آنسر یور کوسچن، یہ تو ایک پرانے جو شیئرز ہیں ان کے بھاؤ میں ڈیلنگ ہو رہی ہے. اب آئیے جہاں تک آپ نے عرض کیا عام آدمی کا، دیکھیے وہ پالیسیز تو ہمیں خود بنانی ہے. 4 حبیب صاحب فالٹ لائنز ہیں. پہلی فالٹ لائن یہ ہے کہ 25 لاکھ بچے اور بچیوں کو ہر سال ہمیں روزگار فراہم کرنا ہے. کیا ہم 2% گروتھ پہ کر سکتے ہیں اس طرح پہ؟ میرا جواب ہے بالکل نہیں کر سکتے. دوسرا ہمارا سوال یہ ہے، کیا اکنامک گروتھ 30% انفلیشن اور 25% سود کے اوپر آگے چل سکتی ہے؟ ہمیں اس کے لیے حل ڈھونڈنے پڑیں گے کہ ہم کس سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ لائیں. قرض کے اوپر یہ آگے معاملہ نہیں چل سکتا. تیسری چیز یہ ایکسپورٹ کی آپ نے بات کی، جب تک پروڈکشن نہیں بڑھے گی اور ویلیو ایڈیشن پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھے گی تو آپ کے پاس ایکسپورٹیبل سرپلسز کیسے آئیں گے؟ تو یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے، لیکن اس کے لیے بڑی مضبوط پالیسی لیول کی تبدیلیاں چاہیے. آئی ایم افریڈ کہ ہم لوگ ٹرانزیکشن لیول کی تبدیلیاں کر رہے ہیں، ہم ٹرانزیکشنل ڈیلز کر رہے ہیں، نہ کہ ہم اپنی اکنامک پالیسی کی سمت بدل رہے ہیں. یہ میرا ایک اس پہ جو خیال ہے. سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.